أشهد أن لا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین، اما بعد۔ محترم حاضرین کرام، آپ تمام لوگوں کا سوال جواب کی نشست میں استقبال ہے۔ آئیے آج کا پہلا سوال لیتے ہیں، ہمارے بھائی کی طرف سے ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت، میرا سوال یہ ہے کہ مسلمانوں کی جتنی بھی زکوٰۃ نکلتی ہے وہ زکوٰۃ ایک جگہ اکٹھا کر کے ہم مسلمانوں کے لیے ہاسپٹل بنا سکتے ہیں کیا؟ ہمارے بھائی نے سوال کیا ہے کہ مسلمانوں کی جو زکوٰۃ نکلتی ہے وہ پوری زکوٰۃ ایک جگہ جمع کر کے اس سے ہاسپٹل بنایا جا سکتا ہے کیا؟ آئیے ہم دیکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کے مصارف کیا بتائے ہیں، یعنی کہ زکوٰۃ کہاں خرچ ہونی چاہیے، زکوٰۃ سے کیا کام ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 8 چیزیں بتائی ہیں جہاں زکوٰۃ کو خرچ ہونا چاہیے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 60 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ زکوٰۃ جو ہے وہ فقیروں کو دی جائے گی، للفقراء، پھر کہا والمساکین، مسکینوں کو دی جائے گی، پھر کہا والعاملین علیہا، زکوٰۃ جمع کرنے والے، زکوٰۃ کا پورا سسٹم چلانے والے، اس میں کام کرنے والے، اگر وہ تنخواہ لیتے ہیں تو ان کی تنخواہ بھی اسی زکوٰۃ سے دی جا سکتی ہے۔ اور فرمایا والمؤلفۃ قلوبہم، اسلام کے لیے لوگوں کے دلوں میں الفت پیدا کرنے، محبت پیدا کرنے کے لیے بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ وفی الرقاب، اور اگر کوئی مسلمان غلام ہے تو اس کو آزاد کرنے کے لیے، کیونکہ پہلے زمانے میں یہ سسٹم تھا کہ لوگ دوسروں کے یہاں غلام ہو جایا کرتے تھے، پھر ان کو غلامی سے آزاد کرانے کے لیے ان کے مالک کو اس کی رقم ادا کرنی پڑتی تھی، کیونکہ ان کا مالک بھی اپنے غلام کو کہیں سے خرید کر لاتا تھا، لہٰذا اگر اس کو رقم مل جاتی ہے یا پھر وہ جتنی چاہتا ہے اتنی رقم مل جاتی ہے اور اس کو لگتا ہے کہ غلام کو چھوڑ دینے میں میرا فائدہ ہے رقم لینے میں، تو وہ غلام کو چھوڑ دیا کرتا تھا۔ اگر کوئی مسلمان غلام ہے تو اس کو غلامی سے آزاد کرانے کے لیے بھی زکوٰۃ سے رقم دی جا سکتی ہے۔ والغارمین، اور مقروض، اگر کوئی ایسا ہے جو مقروض ہو چکا ہے اور قرض کے بوجھ تلے دبا جا رہا ہے، قرض ادا کرنے کی اس کی طاقت نہیں ہے، تو لہٰذا اس کا قرض بھی زکوٰۃ سے ادا کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وفی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں بھی زکوٰۃ دینی جائز ہے۔ اللہ کے راستے میں مطلب دین کے کاموں میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اگر کوئی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے اور اسلام اور مسلمانوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے کوئی کام ہو رہا ہے، تو یہ سارے کام فی سبیل اللہ میں آتے ہیں۔ فی سبیل اللہ کے معنی اور بھی وسیع ہیں اور بھی بڑے ہیں، علماء نے اس کی کافی تفسیر اور تفصیل کی ہے۔ بہرحال اللہ کی راہ میں بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ وابن السبیل، اور مسافر پر بھی زکوٰۃ خرچ کی جا سکتی ہے۔ اگر کوئی مسافر مجبور آئے، پریشان آئے اور کہے کہ مجھے اپنی منزل تک جانے کے لیے ٹکٹ کے پیسے چاہیے، تو آپ زکوٰۃ سے اس کی مدد کر سکتے ہیں۔ اگر وہ بیمار ہو جائے راستے میں کہیں سفر کے دوران، اس کے پاس خرچ کرنے کے لیے، علاج کرانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو آپ اس کو زکوٰۃ سے پیسے دے سکتے ہیں۔ اگر سفر کے دوران کوئی مسافر بھٹک جائے، پریشان ہو جائے اور اس کے پاس کھانے کے لیے تک بھی پیسے نہ ہوں، تو اس کے لیے اس کو کھانے کا خرچ بھی آپ زکوٰۃ سے دے سکتے ہیں۔ بہرحال مسافر کی مدد زکوٰۃ سے کی جا سکتی ہے۔ اتنے مصارف قرآن نے بتائے ہیں۔ اس میں آپ جو پوچھ رہے ہیں دواخانہ، وہ نہیں ہے کہ زکوٰۃ سے دواخانہ بنایا جائے۔ ہاں، آپ زکوٰۃ کے ذریعے سے جو مریض ہیں، اگر وہ غریب ہیں، محتاج ہیں، فقیر ہیں، مسکین ہیں، تو آپ ان کے علاج کے لیے زکوٰۃ کی رقم ان کو دے سکتے ہیں، لیکن دواخانہ بنانا یہ زکوٰۃ کے مصارف میں سے نہیں ہے۔
لہٰذا قرآن نے جو 8 جگہ بتائی ہیں وہی زکوٰۃ کو خرچ کرنا چاہیے، واللہ عالم بالصواب۔ محترم ناظرین، آئیے دوسرا سوال لیتے ہیں۔ دوسرا سوال ہمارے ایک بھائی کا ہے، وہ پوچھ رہے ہیں السلام علیکم، میرا سوال یہ ہے کہ اگر شوہر اور بیوی اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو کیا بیوی اقامت دے سکتی ہے کہ نہیں؟ ہاں، ہمارے بھائی نے سوال کیا ہے کہ اگر شوہر اور بیوی نماز پڑھ رہے ہیں تو کیا بیوی اقامت دے سکتی ہے۔ سنت میں کہیں اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے کہ شوہر اور بیوی نماز پڑھ رہے ہوں تو بیوی اقامت دے، اس لیے عورت جب شوہر کے ساتھ میں نماز پڑھ رہی ہے، مرد کے ساتھ نماز پڑھ رہی ہے تو وہ اقامت نہیں دے سکتی۔ اس کی کوئی دلیل شریعت میں موجود نہیں ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، تم اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے دیکھتے ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرے صحابہ اور میرے طریقے پر ہوگا تو وہی صحیح راستے پر ہوگا۔ صحابہ میں بھی کوئی دلیل اس کی ایسی نہیں ملتی ہے کہ شوہر اور بیوی نماز پڑھ رہے ہیں اور بیوی نے اقامت کہی ہو، لہٰذا بیوی کو شوہر کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے اقامت نہیں دینا چاہیے، واللہ عالم بالصواب۔ ناظرین، آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ اگلا سوال ہماری بہن کا ہے، وہ شکریہ ادا کر رہی ہیں کہ انہوں نے اس سے پہلے جو سوال کیا تھا اس کا جواب ان کو ملا ہے۔ اب ان ایک نیا سوال کر رہی ہیں کہ ان کے محلے میں ایک شخص اناج بانٹ رہا ہے، اناج تقسیم کر رہا ہے، اور اس کا بزنس آکڑے کا بزنس ہے۔ آکڑے کا بزنس مطلب جوئے کا بزنس ہے، اور ان کے محلے میں ایک بیوہ رہتی ہے، اس کے بچے ہیں، تو کیا وہ بیوہ، وہ یتیم بچے آکڑا چلانے والے کے پاس سے اناج لے سکتے ہیں؟ انہوں نے یہ پوچھا ہے، یہ سوال ہے ان کا۔ تو میں ان کو بتا دوں کہ وہ نہیں لے سکتے ہیں، کیونکہ جوا اسلام میں حرام ہے۔ جس کی کمائی حرام ہو اس کا کھانا حرام ہے، اس کے پاس سے آپ اس کی دولت سے کوئی بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتے، لہٰذا آپ اس کے اناج کو لینے سے بچیں، اس کے کھانے کو کھانے سے بچیں۔ قرآن نے کہا کہ فَمَنِ اسْتُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ، قرآن نے کہا کہ اگر بہت زیادہ مجبوری ہو، بہت زیادہ، اب جیسے یہ بہن ہے، ان کے بچے بھی ہیں، یہ بیوہ ہیں، اگر بھوک سے مر جانے کا خوف ہو تو آپ اپنی زندگی بچانے کے لیے جتنا اناج لگتا ہے، جتنا کھانا لگتا ہے، اتنا ہی کھا سکتی ہیں اگر حرام ہے تو۔ آپ کو حرام کے علاوہ کچھ نہیں مل رہا ہے اور آپ کی بھوک سے جان جا سکتی ہے، تو آپ اپنی زندگی بچانے کے لیے جتنا ضرورت ہے اتنا ہی لے سکتی ہیں مجبوری میں، ورنہ کسی بھی صورت میں حرام کا مال نہیں کھایا جا سکتا۔ آپ ان سے کہیے کہ وہ جائز راستے تلاش کریں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور بضرور ان کے راستے نکالے گا۔ بہت ساری تنظیمیں ہیں، آرگنائزیشنز ہیں، وہ اناج تقسیم کر رہے ہیں۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ان تنظیموں تک، ان آرگنائزیشنز تک پہنچیں اور اپنے گلی محلے کے جو ذمہ دار لوگ ہیں، امیر لوگ ہیں، دولت والے لوگ ہیں، جائز حلال کماتے ہیں، ان سے رجوع کیجئے، کوشش کیجئے اور حلال ہی کھائیے، کسی بھی صورت میں حرام کی طرف مت جائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سختی سے منع کیا ہے جوئے کے بارے میں قرآن کے اندر، لہٰذا آپ بالکل وہ اناج نہ لیں اور حرام سے بچیں، حلال کی طرف جائیں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں کوشش کرتا ہے ہم اس کو راستہ دکھائی دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے آپ حرام نہ کھائیں، چھوڑ دیں، اور حلال کے لیے کوشش کریں، محنت کریں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے راستہ نکالے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا ہی دیتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی کہتا ہے قرآن کے اندر کہ جب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے حرام کو چھوڑ دیتے ہو، تقویٰ کی زندگی گزارتے ہو، پرہیزگاری کی زندگی گزارتے ہو، تو اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے آپ سوچ بھی نہیں سکتے، گمان بھی نہیں کر سکتے۔
تو لہٰذا وہ جوا چلانے والے کا اناج آپ نہ لیں اور آپ نہ کھائیں. جو لوگ ہمارا یہ سوال جو آپ کا سیشن سن رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ آس پاس جو لوگ حرام مال سے تقسیم کر رہے ہیں ان کو تلقین کریں کہ آپ اس طرح لوگوں کو امتحان میں نہ ڈالیں, لوگوں کو مصیبت میں نہ ڈالیں. ایک تو لوگ پہلے ہی پریشان ہیں, پھر آپ حرام تقسیم کر کے ان کے دین کو خراب نہ کریں. یہ تھا میری طرف سے جواب ہماری بہن کے لیے. واللہ عالم بالصواب. آئیے اگلا سوال لیتے ہیں. ہمارے بھائی کا سوال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا یہ سوال تھا, جیسے غیر مسلم کے لیے دعا کر سکتے ہیں, کوئی بیمار ہو اس کے لیے دعا, غیر مسلم ہو. یہ سوال تھا آپ کے لیے. اور ایک سوال تھا, کیا وتر کی نماز میں پڑھتے ہیں رکوع کر کر اٹھتے ہیں جب, کیا دعائے قنوت ہاتھ جیسے دعا مانگتے ہیں ایسے ہاتھ پھیلا کر مانگنی چاہیے, یا جیسے نیت باندھتے ہیں ویسے دعائے قنوت پڑھیں؟ افضل کیا ہے؟ بھائی کا سوال ہے کہ کیا غیر مسلم کے لیے دعا کی جا سکتی ہے اس کی صحت یابی کے لیے, اس کو شفا کے لیے. میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیر مسلم کے لیے صرف ایک دعا کرنے سے منع کیا ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ توبہ آیت نمبر 113 میں, ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ غیر مسلموں کے لیے مغفرت کی دعا نہ کریں. اور اللہ تعالیٰ نے یہ تلقین نبیوں کو بھی کی. کسی نبی کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے, اور نہ ہی مومنین میں سے کسی کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ کسی غیر مسلم کے لیے مغفرت کی دعا کرے, معافی کی دعا کرے اللہ سے, گرچہ وہ ان کا رشتہ دار کیوں نہ ہو. جیسے مثال کے طور پر ابراہیم علیہ السلام کے باپ مسلمان نہیں تھے. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں اللہ سے دعا کر کے آپ کی معافی کرا لوں گا, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو منع کیا اپنے باپ کے لیے دعا کرنے سے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ غیر مسلم کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کی جا سکتی, اس کے علاوہ دوسری جو دعائیں وہ کی جا سکتی ہیں. جیسے مثال کے طور پر ان کے لیے ہدایت کی دعا کی جا سکتی ہے, اگر وہ بیمار ہیں تو ان کے لیے شفا کی دعا کی جا سکتی ہے. کوئی غیر مسلم جو اسلام کے لیے دشمنی نہ رکھتا ہو دل میں, مسلمانوں کے لیے بغض اور عداوت نہ رکھتا ہو, اور بہترین اخلاق والا ہو, بہترین انسان ہو, آپ اس کے لیے ضرور دعا کریں, مصیبت میں اس کی مدد بھی کریں, اس کی شفا کے لیے دعا کریں, اس کی عیادت کریں, بیمار پرسی کریں, حال پرسی کریں اس کی. تو آپ نے پوچھا ہے کہ کیا بیمار غیر مسلم کے لیے شفا کی دعا کی جا سکتی ہے؟ تو کی جا سکتی ہے. آپ دعا کر سکتے ہیں کسی غیر مسلم کے لیے کہ وہ اچھا ہو جائے, اس کو شفا ملے, لیکن مغفرت کی دعا آپ نہیں کر سکتے. دوسرا سوال ہمارے بھائی نے کیا ہے کہ کیا دعائے قنوت میں جو وتر میں دعا پڑھی جاتی ہے اس میں ہاتھ اٹھایا جا سکتا ہے؟ مسند احمد طبرانی میں ایک روایت ہے, حضرت انس رضی اللہ عنہ کے, وہ فرماتے ہیں فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فی صلاۃ الغداۃ رفع یدیہ فدعا علیہم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے صبح کی نماز میں دیکھا کہ آپ ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے تھے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز میں دعائے قنوت کے اندر آپ ہاتھ اٹھا کر دعا کر سکتے ہیں. جب دعائے قنوت چل رہی ہو, آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں یا امام کے پیچھے, آپ ہاتھ اٹھا کر دعائے قنوت میں دعا کر سکتے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے کہ جب کوئی بندہ ہاتھ اٹھا کر اللہ سے کچھ مانگتا ہے تو اللہ کو حیا آتی ہے کہ وہ اس کو خالی لوٹائے. یہ تھا آپ کا جواب. واللہ اعلم بالصواب. یہ اگلا سوال لیتے ہیں. ایک سوال آیا ہے کہ ابھی لاک ڈاؤن ہے تو کیا گھر میں اعتکاف کیا جا سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ بقرہ آیت نمبر 187 میں ارشاد فرمایا کہ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. اعتکاف مساجد میں ہی ہو سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعتکاف کا ذکر مسجد کے ساتھ کیا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اعتکاف مسجد میں ہی ہوتا ہے. اگر مسجد میں آپ اعتکاف نہیں کر پا رہے ہیں تو کوئی بات نہیں, آپ اعتکاف نہ کریں.
اگر آپ ہر سال اعتکاف کرتے تھے یا پھر اس سال آپ نے نیت کی تھی، آپ کو موقع نہیں ملا، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی نیت کے مطابق آپ کو ثواب ضرور عطا کرے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا، آپ کے بعد آپ کی بیویوں نے بھی اعتکاف کیا، لیکن انہوں نے مسجد میں اعتکاف کیا ہے۔ اگر کسی مسجد میں عورتوں کے لیے اعتکاف کرنے کا انتظام ہے پردے کا، اور مکمل پردے کے ساتھ وہ اعتکاف کر سکتی ہیں، تو وہ مسجد میں اعتکاف کر سکتی ہیں۔ لیکن مسجد میں انتظام نہ ہو تو نہ مرد گھر میں اعتکاف کر سکتا ہے، نہ عورت گھر میں اعتکاف کر سکتی ہے۔ لہٰذا یہ میرا جواب ہے آپ کے لیے کہ اعتکاف مسجد میں ہی ہوتا ہے، گھر میں نہیں ہوتا ہے۔ واللہ اعلم الصواب۔ آپ بھی سوال کر سکتے ہیں۔ سوال کرنے کے لیے اپنا سوال آڈیو میسج بنا کر 9766310478 اس نمبر پر واٹس اپ کیجئے۔ انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب ملے گا۔ ہمارے اس ویڈیو کو اور ہمارے اس نمبر کو خوب شیئر کریں تاکہ جن کو اسلام اور دین کے بارے میں کچھ پوچھنا ہو تو وہ معلومات حاصل کریں اور وہ عمل کریں گے، علم حاصل کریں گے، انشاءاللہ ثواب آپ کو بھی ملے گا۔